السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم سیکنڈ لینگویج اردو پیپر 1 کر رہے ہیں، او لیول کا اردو شارٹ پاس پیپر، اور اس میں ہمارا پارٹ 1 ہے۔ اس میں مضمون نویسی دیا ہوا ہے، موضوع ہے دوستی، اور دوستی کے لیے انہوں نے جو پوائنٹس دیے ہیں، جن پوائنٹس کو ہم نے نظر میں رکھتے ہوئے مضمون لکھنا ہے، وہ ہے دوستی کی اہمیت، نئے دوست بنانے کے اصول، دوستی نبھانے میں مشکلات۔ تو یہ 2 نمبر کے پوائنٹ ہوتے ہیں، تین پوائنٹس دیے ہیں، اور ان تینوں پوائنٹس کے کم از کم آپ نے 6 جملے لکھنے ہوں گے، اور اس طرح آپ کے 6 نمبر بنیں گے۔ باقی 9 نمبر جو ہیں وہ زبان کے معیار، یعنی آپ محاورات کا استعمال کریں اور بچکانہ زبان استعمال نہیں کریں گے۔ تو چلیں دوستی کا مضمون ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دوستی کا مضمون چڑھا رکھا ہے، اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا تو آپ ہمارے چینل پہ دوسرا بھی دوستی کا مضمون تلاش کر سکتے ہیں۔ تو دوست ہمذات ساتھی درد خواہ ہوتا ہے، یعنی کہ احساس رکھنے والا، دوسرے کے دکھ درد کا ساتھی ہوتا ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، 2 حصے اس کی زندگی کے بہت اہم ہیں، خاندان اور دوست، یعنی کہ خاندان کی بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، اسی طرح دوست کی بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ دونوں منفرد اور اہمیت کے حامل ہیں۔ مشکلات، کرب بھی مشکلات کو ہی کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں۔ کرب میں دوست جسمانی، روحانی، ذہنی اور نفسیاتی تقویت کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ مضبوطی کا سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخص بہت امیر ہے جس کے اچھے دوست ہیں۔ یہ دوسرا مشکلات، اذیتوں کے پہاڑ سر کرنے کو سہل کر دیتی ہے۔ یہ دوستی جو ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے یہاں پر ذرا، یہ دوستی جو ہوتی ہے یہ مشکلات، اذیتوں کے پہاڑ سر کرنے کو سہل کر دیتی ہے۔ دوست بناتے وقت مزاج، فطرت، اخلاص اور شخصی دیانتداری کا جانچنا ضروری ہے۔ جب یہ پرکھ بھرپور ہو جائے تو پھر ایسے دوست کے لیے جان نثار کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص آپ کے لیے ایمانت دار ہے، دیانت دار ہے، مخلص ہے، تو پھر اگر آپ کو بھی اس کی خاطر جان دینی پڑے تو آپ کو اس سے بچنا نہیں چاہیے۔ دراصل دوست کی شگفتہ مزاجی جہاں وقت کو خوشگوار کرتی ہے، وہیں اچھا دوست برائی اور کم ظرفی سے بچانے میں بھی مددگار ہے۔ یعنی کہ خاندان میں، تعلقات میں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دوستی میں جو مذاق ہوتا ہے یا ہنسی مزاح ہوتا ہے، وہ انسان کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے جانے سے بھی بچاتا ہے، اور کم ظرفی سے بھی، کیونکہ ہم اپنے دوست کی خاطر کئی قربانیاں کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اچھے دوست کی خاطر۔ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ جس شخص میں کوئی شرعی عیب ہو، اس سے دوستی میں احتیاط کی جائے۔ شرعی عیب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں اسلام کی بنا پر، تو اگر ان حدود کو کوئی آپ کا دوست پار کرتا ہے، بے حیا ہے، یا جو ہے وہ لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، یا کوئی اس قسم کا عیب اس کے اندر ہے جو شرعی حدود کو پار کرنے کی حدود میں شامل ہو جاتا ہے، تو آپ اس سے دوستی مت کریں۔ بعض اوقات کسی آزمائش میں دوست اگر اپنی کسی وقتی مجبوری سے مدد نہ کر سکے تو یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے دوستی قطع کر دی جائے، یعنی اگر اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اگر وہ مدد نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ نے اس سے دوستی ختم نہیں کرنی، اور اخلاص، دیانت اور سچائی کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسی مجبوریاں راہ میں حائل ہو جاتی ہیں کہ شدید دلی خواہش کے باوجود انسان وہاں بقدر ضروریات و حیثیت اپنا کردار نہیں نبھا پاتا۔ جیسے اگر آپ کے کسی دوست کو قرض کی ضرورت ہے اور آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں، آپ اس کے کام نہیں آتے، تو یہ سبب نہیں ہے آپ کے دوستی کو ختم کرنے کا۔ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے میں دوست کو یہ آسانی ضرور دینی چاہیے کہ اس کا خاندان یا کوئی اور مسئلہ ہے جو وہ موقع پر مدد نہیں کر سکا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ اور جیسا اپنے دوست سے توقع رکھتے ہیں، پہلے خود ویسا دوست بننے کی کوشش کریں۔ دوستی جہاں بہت مضبوط تعلق ہے، وہیں بہت نازک بھی ہے، اسے محبت سے سنبھالنا اشد ضروری ہے۔ اچھا، اب دوسرا جو ہے کویسچن ہے کہ آپ کے ہیڈ ٹیچر نے آپ کو تقسیم انعامات کی تقریب میں تقریر کرنے کا موقع دیا۔ ماحول کی حفاظت کے موضوع پر آپ نے ایک تقریر لکھنی ہے۔ تو جناب صدر،
معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر سخنوری کا موقع عنایت کیا گیا ہے وہ ہے ماحول کی آلودگی، ماحول کی حفاظت۔ ماحول کو اگر محدود معنی میں لیا جائے تو گھر، ارد گرد سڑکیں، اور قدر وسیع مفہوم میں لیا جائے تو پورا شہر، لوگ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی ماحول کا ایک بہت اہم حصہ فضا، جس میں ہم سانس لیتے ہیں، کچھ برس قبل ہمارے زمین کے گرد حفاظتی تہ اوزون لیئر میں بہت بڑے شگاف ہو گئے، یعنی کہ پھٹ گئی وہ اوزون لیئر، جو ہماری غفلت سے مزید بڑھتے گئے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے۔ اس کا نتیجہ جلد اور دوسری بہت سی بیماریوں میں اضافے کی صورت میں نکلا۔ کالے لفافوں کا استعمال، کچرے کو جلانا، خصوصاً پلاسٹک کو جلانا، اسی طرح کی اور حرکات نے ماحول کو مزید پراگندہ کر دیا۔ اس زمین کے باشندے ہونے کی حیثیت سے یہ ہم پر فرض ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اپنا حصہ ادا کریں۔ پہلی چیز، سیاہ لفافوں کے بجائے سفید لفافے، پلاسٹک کے شاپنگ بیگز کے بجائے کاغذ یا قدرے سخت کارڈ مضبوط بیگز، ماحول کے لیے دوستانہ اسپرے، شیشے کی بوتلوں اور کاغذ گتے کی ری سائیکلنگ، کچرے کو کسی صورت میں نہ جلانا، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ قدرے پرانے وقتوں کی طرح اس کی وہی 2.5-3 ہفتے میں کھاد بنانا، کچرا اور دوسری اشیاء سمندر میں نہ پھینکنا۔ ایک بہت اہم بات، جب ہم سمندر کے کنارے پکنک منانے جائیں تو خود بھی اس بات کا خیال رکھیں اور بچوں کی بھی تربیت کریں کہ وہاں اپنا کچرا پھینک کر نہ آئیں، بلکہ اسے سمیٹ کر پیک کریں، گھر لا کر کچرے کے ڈبے میں ڈالیں، اور اونچی آواز میں ٹی وی، موسیقی اس سے احتیاط کریں، بلا جواز نہ بجائیں، موٹر سائیکلوں کے سائلنسز نہ نکالیں، غرض شور جو ماحول کو برباد کرتا ہے اسے قابو میں کریں۔ آخر میں سب سے اہم بات، فیکٹریوں کا فضلہ، یعنی فیکٹریوں کے فاضل چیزیں، ناکارہ چیزیں جو ہم بغیر توجہ اور احتیاط کے بہا دیتے ہیں، وہ ایک طرف ماحول کو آلودہ کرتا ہے تو دوسری جانب زمین کو بنجر کر دیتا ہے۔ آپ معززین سے میری درخواست ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر سب سوچیں اور اس ماحول کو محفوظ کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں کہ ہم خود اسی ماحول کا حصہ ہیں۔ والسلام۔ اس کے بعد اس کا بھی پارٹ ہے، آپ ایک موسیقی کے مقابلے میں حصہ لینے چاہتے ہیں لیکن آپ کے والدین اس بات پر خوش نہیں ہیں، آپ انہیں راضی کرنا چاہتے ہیں۔ پیش آنے والا مکالمہ لکھیے۔ امی جان السلام علیکم۔ ماں: وعلیکم السلام۔ اتنے تیار ہو کر سج دھج کر کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا: جی امی، موسیقی کا مقابلہ ہے جس میں میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ میری آواز اور سر اچھے ہیں۔ ماں: ہاں، لیکن بیٹا امی جان، اس مقابلے کے جج راحت فتح علی اور عابدہ پروین ہوں گے۔ باپ: بھائی کس مقابلے کے جج یہ دونوں گائک ہوں گے؟ بیٹا: بابا، موسیقی کا مقابلہ ہے اور جو چاہے حصہ لے سکتا ہے، میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ باپ: بیٹا مجھے کچھ اعتراض نہ ہوتا اگر میرے عظیم دین میں اس کی اجازت ہوتی۔ بیٹا: وہ بابا جان۔ باپ: بیٹا پہلے میری بات مکمل ہونے دو۔ خدا کی نافرمانی کر کے ہم کیا اور کون سی خوشی حاصل کریں گے؟ امی: دوسری اہم بات یہ ہے کہ تم مستقبل میں انجینئر بننا چاہتے ہو، تو پھر اس مقابلے میں حصہ لینا، فرض کرو تم کامیاب ہو جاتے ہو تو بہت ممکن ہے کہ یہاں سے ملنے والی تعریف تمہیں اپنے مقصد سے ہی ہٹا دے۔ بیٹا: بابا یہ میرا شوق ہے اور وہ میری تعلیم، میرا پروفیشن تو وہی ہوگا، یعنی انجینئرنگ۔ بیٹا جان اسی طرح باپ کہتا ہے بیٹا جان اسی طرح زندگی کے راستے اور راہیں بدل جاتی ہیں۔ کل کو اس موسیقی سے ملنے والی شہرت بہت ممکن ہے کہ اسے ہی تمہارا پیشہ بنا دے اور ساری کمائی حرام۔ ماں: میرے بچے، زندگی کے فیصلے صرف آج کی بنیاد پر نہیں بلکہ بہت فہم و فراست سے مستقبل کو مد نظر رکھ کر کیے جائیں تو کامیابی ہمیشہ تمہارے قدم چومے گی۔ بیٹا: جی بابا،
امی آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں نے اتنی دور تک نہیں سوچا تھا، انشاءاللہ میں اس مقابلے میں کل حصہ نہیں لوں گا، ماں سدا خوش رہو اور کامیاب رہو۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی مکالمے ہوتے ہیں ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جملے مختصر سے مختصر ہوں، لمبی چوڑی تقریر پر مشتمل نہ ہوں۔ اب آگے ہے ٹرانسلیشن۔ Translate the following. Let's be honest, life can be tough for young people these days. دیانتداری سے دیکھیں، لیٹس بی آنیسٹ، دیانتداری سے دیکھیں تو ان دنوں زندگی نوجوانوں کے لیے دشوار ہو سکتی ہے۔ whenever wherever you live، آپ یہاں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، it can be hard to find a good job، نوکری تلاش کرنا، اچھی نوکری تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ One thing that helps is having computer skills, especially if you know how to write computer's own languages. ایک چیز جو مدد کرتی ہے وہ کمپیوٹر کی مہارت ہے، خصوصاً اگر آپ کمپیوٹر کی اپنی زبانوں میں لکھنا جانتے ہیں۔ If you know how to write computer's own languages. In the modern world, this has become a new trend. جدید دنیا میں یہ ایک نئی روش بن گئی ہے۔ Mainly because it is a very useful and practical skills. خصوصی طور پر کیونکہ یہ بہت مفید اور عملی ہنر ہے۔ Nowadays, classes have been set up for young people in many countries. آج کل بہت سے ممالک میں نوجوانوں کو کلاسز دی جاتی ہیں، مختلف ممالک میں دی جاتی ہیں، where they can learn to write different programs، جہاں وہ مختلف پروگراموں کو لکھنا سیکھ سکتے ہیں۔ Experts run these classes teaching young people how to build websites and games. ماہرین یہ کلاسیں لیتے ہیں جہاں وہ انہیں ویب سائٹس اور گیمز بنانا سکھاتے ہیں۔ The only condition، شرط صرف یہ ہے that students are expected to pass on their knowledge and skills to others. شرط صرف یہ ہے کہ طلبہ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنا علم اور ہنر دوسروں تک پہنچائیں گے۔ The organizer of these classes said, "You learn more when you are world of computers, then you have to be familiar with its language." ان جماعتوں کے منتظم نے کہا، آپ جب مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر سیکھتے ہیں تو زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کمپیوٹر کی دنیا پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی زبان سے مانوس ہونا پڑے گا۔ کمپیوٹر ہیو دیئر اون لینگویج اینڈ دا بیسٹ programmers are like poets who can use it to produce beautiful works. کمپیوٹر کی اپنی زبان اور بہترین پروگرامرز شعراء کی طرح ہیں، یعنی شاعروں کی طرح ہیں جو اسے خوبصورت کام کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ پیپر ختم ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔